ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ بندہ اس وقت خراب ہوتا ہے، ہمیشہ بندہ اس وقت غلط کاموں میں لگتا ہے جب وہ صحیح کاموں کی طرف نہ جائے، صحیح کاموں کی طرف نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی شادی کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، تو وہ ان ضروری چیزوں میں لگے تو وہ غیر ضروری چیزوں سے بچا رہے گا۔ مثلا ایک آدمی کو پتا ہے کہ بھئی شادی کا مین عمل کیا ہے، نکاح ہے، ٹھیک ہے جی، پھر نکاح کے لیے نکاح کے لوازمات ہیں، نکاح کا انتظام ہے، ایک شرعی عمل تھا، چھوارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، چھوارے تقسیم کیے جاتے تھے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں وہ چیز ختم ہو چکی ہے، ان نکاح کو کوئی ضروری سمجھتے نہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی کسی کی شادی ہے تو شادی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، تو وہ کہیں گے جی کوئی 10-15 دیگے پکانا ضروری ہے، بینڈ باجا ضروری ہے، اچھے اچھے جوڑے لینا ضروری ہے، اچھے جوتے لینا ضروری ہے، اسی طرح 50-100-200 مہمانوں کو بلانا ضروری ہے، ایک شادی ہال میں بکنگ کرنا ضروری ہے، وہ تمام چیزیں، اور اسی طرح شادی کارڈ باندھنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ پوچھیں گے تو وہ تمام چیزیں بیان کی جائیں گی جو کہ دوسرے درجے میں، سب سے پہلے درجے میں وہ چیز ہے کہ بھئی نکاح، شادی کا سب سے پہلا حصہ ہے نکاح ہوگا، پھر نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا، پھر اسی طرح نکاح کو مسجد میں کرنا کہ نکاح مسجد میں ہو شرعی طریقے کے مطابق۔ تو ان چیزوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، یقین جانیے میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز پائی جا رہی ہے، یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو کہ بہت سی جگہوں پر ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ غریب آدمی کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک امیر گھرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ غریب گھرانے میں اگر کسی جگہ شادی ہوتی ہے تو وہ اکثر طور پر ان میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے انتظام کیا جائے۔ بعض اوقات وہ 10-15 دن پہلے وہ نکاح خواہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ہمارے بیٹے کا نکاح ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں جی کاغذات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اکثر طور پر نہیں بھی کرتے۔ لیکن عام طور پر جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ تو خیال کرتے ہیں کہ بھئی اب شادی ہے تو جی چاولوں کا انتظام کرنا ہے، گوشت کا انتظام کرنا ہے، شادی ہال کا انتظام کرنا ہے، ٹینٹوں کا انتظام کرنا ہے، کرسی کا انتظام کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا ہے، گانے باجے کا انتظام کرنا ہے، کسی بڑے سے بڑے گلوکار کا انتظام کرنا ہے، لیکن نکاح کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اکثر جگہوں پر ایسا ہوا کہ یقین جانیے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کو وہ ایک مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آخر وقت میں ان کو یاد آتا ہے جب سب مہمان بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نکاح کیے ہی نہیں، پھر نکاح کے لیے وہ جی نکاح خواہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرے نمبر پر پھر ان میں یہ انسانیت نہیں ہوتی، یہ نہیں سوچتے کہ بھائی جیسے ہم نے گانے باجے کے لیے پیسوں کا انتظام کیا ہے تو ہم پہلے سے ہی ایک چھوٹا سا حصہ، اگر گانے باجے کے لیے 50,000 دیتے ہیں تو نکاح کے لیے 5,000 10,000 کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، تو 10,000 تو کسی کو کہہ دے وہ تو اس کو سمجھے موت آ جاتی ہے، میں 5,000 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے واقعات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو میرے چشم دید ہیں، میرے ساتھ ہوئے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، لیکن نکاح کے بعد کہتے ہیں جی ابھی ہمارے سارے پیسے خرچ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بعد میں ملاقات کریں گے، اور وہ پھر بعد میں ملاقات ویسے ہی رہ جاتی ہے، ایسے ہی رہ جاتی ہے۔ لاکھوں روپیہ وہ خرچ کر دیتے ہیں کھانے پر، اسی طرح وہ خرچ کر دیتے ہیں گانے باجے پر، ان کا گانا باجا ہائی لیول کا گانا باجا ہوتا ہے، لیکن نکاح کے موقع پر نہ تو ان کو نکاح کی فکر ہوتی ہے، اور آخری وقت میں اگر نکاح خواہ کو بلا بھی لے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ سوچ نہیں ہوتی، وہ اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، یہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے سارا کام تو ہم نے کر لیا، یہ تو سمجھو ایک چھوٹا سا کام ہے، بس نکاح پڑھ دیا، مولوی صاحب نے خطبہ پڑھ دیا، ایجاب و قبول کروا دیا تو بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ سب سے بنیادی کام نکاح کا یہ ہے، سب سے بنیادی کام۔